السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے 2-3 چیزیں الگ الگ پوچھی ہیں، میں اسی ترتیب سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درود شریف کا آپ جتنا زیادہ ہو سکے اہتمام رکھیں، اور کوشش کریں کہ 5000 سے بھی زیادہ ہو جائے روزانہ آپ کا۔ بہرحال جتنا بھی ہو جائے، پہلے دن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میکسیمم ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں، اسی کو اپنے اس کے دوران عمرہ کے پورے سفر کے دوران مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی اتنی تعداد فکس کر کے روزانہ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ درود شریف پڑھیں تو اس کا ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کریں، اور کبھی کبھی اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی شامل کر لیں، اور زیادہ تر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ایصال ثواب کریں، اور پڑھنے کے بعد یہی دعا کریں کہ اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے میں قبول فرما، اور اس کا ثواب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا۔ اور کبھی اس طرح سے دعا کر لیا کریں کبھی کبھی کہ اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا، اور میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے میں قبول فرما، اور اس کا ثواب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پہنچا۔ تو کبھی کبھی اہل بیت کو بھی شامل کر لیا کریں۔ 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھیں فارغ ہوں تو ہر مرتبہ ایصال ثواب اسی وقت کر دیا کریں، اور شام تک کا انتظار نہ کریں کہ شام تک جب اپنا معمول پورا ہو جائے گا تب ایصال ثواب کریں گے۔ تو جب آپ کا معمول پورا ہو جائے، جتنے بھی مان لیجیے آپ نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا، اور اب آپ فارغ ہو کر پھر کسی اپنے گھر پہ جانا چاہتے ہیں، قیام گاہ پر جانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یا کسی اور مصروفیت میں ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ اسی وقت ایصال ثواب کر لیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے پھر دعا کر لیں میں نے جو بتائی، اور پھر اپنے مقصد کے لیے بھی خوب دعا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجیے بجائے 1000 کے آپ کی نیت ہے 2000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جب 2000 مرتبہ اس نشست میں پورا ہو جائے تو پھر اسی طریقے سے جو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ اکثر تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایصال ثواب کرے، اور کبھی کبھی اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی آپ شامل کر لیں ایصال ثواب میں، اور دعا کر کے اور پھر جو ہے وہ آپ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایصال ثواب کریں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر، تو یہ دعا یہ تصور کریں درود شریف کے دوران کہ خانہ کعبہ سے نور نکل کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں ہوتا ہوا میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے، اور میرے قلب سے اللہ کا نام پاک اللہ جاری ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک اللہ کا تصور بھی کرنا ہے درود شریف کے دوران۔ درود شریف زبان سے پڑھتے رہیں اور تصور یہ کرتے رہیں کہ خانہ کعبہ کے سے نور نکل کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب سے ہوتا ہوا میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ ہو گیا درود شریف پڑھنے کا مکہ مکرمہ میں۔ اور مدینہ طیبہ میں
تصور اس طریقے سے کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے نور نکل کر آپ کے قلب میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ کے قلب سے اللہ کا نام پاک اللہ جاری ہے، یہ تصور کرتے رہے اور زبان سے درود شریف پڑھتے رہے۔ یہ عمل آپ کا اس میں ہونا چاہیے، مدینہ طیبہ میں، روضہ اقدس کے سامنے ہوں یا روضہ اقدس کے دائیں بائیں ہوں، لیکن ان تمام صورتوں میں جب بھی آپ مسجد نبوی میں ہوں تو اسی طریقے سے درود شریف پڑھتے رہیں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد ایثار ثواب کر لیا کریں۔ لیکن ایک جو معمول چلتے پھرتے کے علاوہ جو معمول آپ کا ایک مرتبہ فکس کر لیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اتنی بات تھی، اور دعا کا اہتمام ضرور کریں، اور دعا میں اس طریقے سے دعا مانگ کریں جس دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین بھی فرمایا ہے کہ اے اللہ میرے سیاہ دل کو نور ایمان سے منور فرما، اور مجھ کو فتوحات ظاہری اور باطنی سے سرفراز فرما، اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرما، اور اپنا قرب عتم اور اپنی مکمل رضا اور خوشنودی عطا فرما۔ یہ دعا خاص طور پر جو بھی دعائیں مانگیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہر مرتبہ مانگیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حج، آپ کی عمرے کے سفر کو آسان فرمائے، آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔